بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ فرعون کی بیٹی اور اس کی باندھی مشاطہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں ایک نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست قسم کی خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کے اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے اس کا قصہ بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی اتفاقاً نیچے گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادے نے کہا، تو نے آج تو بڑا عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادے نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ اور سب کا ہی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادے نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، میرے سوا تو کسی اور کا اپنا رب مانتی ہے۔ مشاطہ نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا، تانبے کے ہی کڑاہی میں تیل گرم کیا جائے اور اس کو خوب تپایا جائے، اور بالکل جب وہ آگ کی طرح ہو جائے تو اس کے ایک ایک بچوں کو اس کڑاہی میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود بھی اس کو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ تیل اچھی طرح گرم ہو گیا، بالکل آگ کی طرح ہو گیا، اور حکم دیا فرعون نے کہ اس کے ایک بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ میری صرف ایک ہی درخواست منظور کر لے، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ بھی ہیں، اس لیے مجھے منظور ہے۔ جب اس کے ایک بچے کو اس کڑاہی میں ڈالا گیا تو اس کی چیخوں سے وہ اسی وقت جل بھن گیا تو ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ لیکن فرعون نے کہا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے کہ تو اپنی اور اپنے دوسرے بچے کی جان بچا لے۔ مشاطہ نے کہا، نہیں، میرا رب وہ ہے جو میری ہر مشکل اور ہر بیماری اور ہر دکھ میں میرا ساتھ دے گا، میرا رب مجھے اس کا بہت اچھا انعام دے گا۔ جب اس بچے کو ڈالنے لگا، وہ شیرخوار، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، بول نہیں سکتے تھے ابھی، تو اس نے کہا، ماں غم نہ کرنا، ہم جنت میں ساتھ ملیں گے۔ پھر دوسرے بچے کو اس کی گود سے اتارا گیا اور اس کو اس کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت بھی سب لوگوں کے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے ان سب کے دل دہل گئے، وہ سب دیکھنے لگے کہ یہ فرعون کیا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے تیسرے بچے کو اٹھایا جو اس کے ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر دودھ پی رہا تھا، اس نے اس شیرخوار بچے کو اٹھایا اور اس کڑاہے میں ڈالا اور کہنے لگا، دیکھ میں تیرے بچے کو ڈال رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے اس چھوٹے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس بچے نے کہا، ماں غم نہ کرنا، ہم جنت میں ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ تو ماں نے کہا، انشاءاللہ۔ تو جب مشاطہ کی باری آئی تو وہ مسکرانے لگی۔ فرعون نے کہا کہ تم کیوں مسکرا رہی؟ کہنے لگی، تم نے میرے بچوں کو ڈالا، مجھے اس چیز کا غم نہیں، مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ہم جنت میں اپنے رب کے پاس ملنے جا رہے ہیں، آج تیرے غموں سے ہم نجات پانے والے ہیں۔ فرعون یہ سن کر غضبناک ہوا اور اس نے اس مشاطہ کو بھی اس کے اندر پکتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ پکتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر ماں کو بھی اسی تیل میں ڈال کر شہید کر دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔